ہمیں ایک شاندار گھر بنانا ہے، ہمیں بہترین غذائیں کھانی ہیں، عیش کرنا ہے، کوالٹی لائف بسر کرنی ہے۔ یہ جتنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے نا آخرت میں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جنت میں کچھ نعمتیں رکھی ہیں یا نہیں رکھی؟ کیوں رکھی ہیں؟ ہماری ضرورت ہے، تو یہ ضرورت میری بھی ہے اور یہ کافر کی بھی ضرورت ہے۔ اب آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ دنیا کو جنت نہیں بنانے کی کوشش کرے گا۔ شداد نے نہیں بنائی تھی، آج کے سارے کافروں کی سوچ دنیا کو جنت بنانے کی ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی ایک عظیم اکثریت کی سوچ یہی بن گئی ہے۔ بہت سے لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں برکت ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، مانگتے اللہ سے ہیں، مانگتے دنیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو کدھر ملے گی، ہم محنت کر کے دنیا بنائیں گے۔ دنیا کی یہ سوچ ہے کہ نہیں، پوری دنیا میں یہی سوچ غالب ہے نا۔ اب یہاں قرآن کیا کہتے ہیں، یہ باقی حیوان ہیں، تم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تم حیوان نہیں ہو، تمہیں بہت اونچی اللہ تعالیٰ نے تقویم پہ پیدا کیا ہے، لیکن اگر تم اپنے رب کو بھول جاؤ گے تو حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا، پھر وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھنے لگے۔ حیوان، تم حیوان تھے نہیں، لیکن اگر اللہ سے غافل ہو گئے تو پھر اپنے آپ کو حیوان سمجھو گے جیسے آج دنیا سمجھتی ہے۔ تو پہلا پیغام اللہ کا کیا ہے؟ اپنے رب کو پہچانو اور اپنے آپ کو پہچانو۔ غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، تجھے اللہ تعالیٰ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تیرے اندر اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اپنی خودی پہچان۔ وہ غافل افغان، تو وہ جو کسی کا قول ہے نا، یا بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانے گا صحیح معنی میں وہ اپنے رب کو بھی پہچانے گا۔ اس کو الٹا کر لینا، جو رب کو پہچانے گا وہ اپنے آپ کو بھی پہچانے گا۔ رب کو ہی نہ پہچانے تو اپنے آپ کو کیسے پہچانے گا؟ پھر حیوان ہی سمجھے گا۔ تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس دنیا کی سوچ یہ ہے، تو قرآن تو اس کے بالکل برعکس سوچ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دنیا جو ہے نا، یہ زندگی کا بہت ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، چھوٹا سا وقفہ۔ آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہماری کوئی زندگی تھی۔ قرآن بتاتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں۔ یہ موقع یہاں آنے سے پہلے کا ہے نا۔ آپ سوچتے ہوں گے ہمیں یاد ہی نہیں ہے، بے شک یاد نہ ہو، آپ کو یاد ہے۔ جب آپ کے سامنے مولوی صاحب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو کیسے سمجھ آ جاتی ہے کوئی اللہ ہے؟ دیکھا ہے کبھی کوئی اندیکھی شے کو کوئی مان سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے فرض کریں ایک نام لیتا ہوں، کوئی چن، کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ یہ ایک ایسی شے کبھی آپ نے دیکھی نہیں۔ لیکن میں کہوں آگ، آپ فوراً مان لیں گے کیونکہ آگ آپ نے دیکھی ہوئی ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ، تو کیسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے؟ سوچا آپ نے؟ ایک بچہ جسے آپ یہ سمجھائیں کہ شادی کرنے کے یہ فائدے ہیں، اسے یہ بات نہیں سمجھ آئے گی۔ بچے کو کیا سمجھ آئے گی شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس بچے کو کہیں اللہ ہے، روزی دیتا ہے، یہ کر، وہ سب سمجھ جائے گا۔ کیسے سمجھ جاتا ہے؟ یہ اس عہد کا نتیجہ ہے۔ وہ الستُ بربکم قالوا بلا، اندر موجود ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، اندر ہے۔ جب کوئی یاد کراتا ہے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اس کہیں عہد لیا ہم سے، ظاہر ہے اس وقت آدم علیہ السلام بھی تھے، آپ اور میں بھی تھے، ہم سب تھے۔ پھر اس دنیا کا آغاز ہوا، آدم علیہ السلام سب سے پہلے آ گئے ترتیب میں، ہم ابھی آئے ہیں۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ تو ہم تھے یا نہیں تھے؟ ادھر کتنا عرصہ رہتے ہیں؟ 60 سال 70 سال۔ تو یہ جو پیچھے زندگی ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ آدم علیہ السلام فوت کب ہو گئے؟ اب قبر میں حیات برزخی میں ہے نا۔ یہ حیات برزخی کتنی لمبی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا میں رہنا بڑا ہے یا حیات برزخی بڑی ہے؟ اور قیامت والی تو ابداً ابدا ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ وہ اصل زندگی تو ہے، تو دنیا کی کتنی رہ گئی؟ چھوٹی سی۔ تو کافر کی سوچ کیا ہوگی؟ یہ جو چھوٹی سی ہے یہ کل زندگی ہے۔ قرآن کیا بتائے گا کل زندگی کتنی ہے؟ یہ تو بہت طویل ہے۔ کافر کا وہ معاملہ ہے کہ سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ اور قرآن آپ پڑھیں تو آپ کو ابتدا کا بھی پتہ لگے گا، انتہا کا بھی پتہ لگے گا۔ تو یہ پہلا فرق ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ دوسرا وہ ہمیں بتاتا ہے بالکل واضح کر کے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ جنت یہاں بنانے کے لیے نہیں ہے امتحان کے لیے۔ اچھا، امتحان کا مطلب بھی ہم غلط لیتے ہیں۔ ہم امتحان کا مطلب کوئی اس طرح کا لے لیتے ہیں جیسے ہم 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا امتحان دیتے ہیں۔
امتحان کسی کی صلاحیت، خوابیدہ صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ہوتا ہے، آزمائش، تاکہ آپ کے جوہر کھلیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم بیج بوتے ہیں، ایک اسے ماحول دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں فصل ہوتی ہے، ایک دانے سے 700 دانہ نکلتا ہے، تو اس بیج کے اندر 700 دانہ اگانے کی صلاحیت تھی نا، اگر اسے اس پروسیس سے نہ گزارتے تو وہ کبھی بھی 700 دانہ نہ دے سکتا۔ اللہ نے اس دنیا میں کوئی اپنی لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر اپنی خوشی کے لیے نہیں بھیجا، ان کی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے بھیجا۔ امتحان کا مطلب یہ ہے، اس دنیا میں اللہ نے بویا ہے، جو تمہارا پوٹینشیل ہے، استعداد ہے، اسے بروئے کار لاؤ، آسمان سے باتیں کرو، تمہارے جوہر کھلیں، تمہاری اس جو تزکیے کا مفہوم ہے کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ایک ہے ضائع کر دینا کسی شے کو، ایک ہے پروان چڑھانا۔ تو تم اپنی خودی کو پروان چڑھاؤ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر اللہ نے پورا ایک پروگرام دے دیا، یہ کرو گے۔ جیسے آپ کو کاشتکاروں کو سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے کہ بھائی اس طرح گوڈی کرنی ہے، اس طرح کھاد دینی ہے، اس طرح پانی دینا ہے، اس طرح زمین تیار کرنی ہے، سکھاتے ہیں نا۔ اللہ نے بھی سکھایا ہے کہ اپنی نشو نما کیسے کرو گے، یہ ہے ایمان، یہ عمل صالح، یہ تواسب بالحق، یہ تواسب، یہ اس سے نشو نما پاؤ گے۔ یہ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص درجے تک کی کامیابی حاصل کر لو گے تو اللہ منتخب کر کے اس سے اگلے درجوں پر چلائے گا۔ ابھی کام ختم نہیں ہوگا، ترقی کا، عروج کا، تزکیے کا، مقامات بلند کا، وہ جنت میں بھی جاری رہے گا، لیکن یہاں سے کوالیفائی کر کے تو اس اگلے سٹیج کے لیے اپنے آپ کو پروو کرو گے کہ ہم ثابت کرو گے کہ میں اس کا قابل ہوں، اگلے مراحل کا اللہ ادھر کے لیے منتخب کر لے گا۔ نہیں تو جو یہاں پہ فیل ہو جاتا ہے بس وہ پھر اگلے درجے کا تو امتحان نہیں دے سکتا نا۔ یہ امتحان کا معنی ہے۔ اور اس امتحان کے لیے جو اللہ نے استعدادات دی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، پہلا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ باقی عواموں کو اللہ نے نہیں دیا، یہ انسان کو دیا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ ہدایت انسان کتنی سمجھتا ہے؟ آپ ایک بچے کو کتنی ہدایت دے سکتے ہیں؟ 4 سال کے بچے کو پی ایچ ڈی کرا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کھربوں روپے کرا سکتے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کرا سکتے ہیں؟ کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی بتائیں جس کے ذریعے سے آپ 2 سال کے بچے کو ایف اے کرا دیں، 4 سال کے بچے کو کوئی دوسری زبان پڑھا دیں؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ انسان کی جتنی سمجھ ہوتی ہے اتنی اللہ اس میں اپنی ہدایت ڈالتا ہے۔ اور سمجھ اس کی کہاں سے بنتی ہے؟ یہ جو اللہ نے حواس خمسہ دی ہے، یہ جو اللہ نے عقل دی ہے، یہ یوں سمجھ لیں اللہ کی ہدایت اگر سمندر ہے، یہ ہمارا ظرف ہے، برتن ہے، یہ اس میں اتنی آئے گی جتنا اس برتن کا سائز ہوگا۔ چھوٹا سائز ہوگا تو اس سمندر سے ہم اتنا پانی بھریں گے، بڑا سائز ہوگا تو اتنا زیادہ پانی بھریں گے۔ اور یہ سائز کیسے بنتا ہے؟ یہ دنیا کی سمجھ سے، دنیا کی عقل سے، دنیا کے فہم سے، یہ سمع و بصر و بصارت، اس سے یہ بنتا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ جب انسان کی یہ سمجھ چھوٹی تھی اللہ نے احکامات بھی تھوڑے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں صرف 10 احکامات دیے، احکام عشرہ دیے، ان کی حکمت بھی نہیں بتائی کیونکہ وہ حکمت اس کے پلے ہی نہیں پڑتی تھی۔ جیسے بچے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کرو یا نہ کرو، کیوں کرو کیوں نہ کرو، یہ بچے کو سمجھانا فضول ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ ایک عمر میں پہنچے گا تو بتاتے ہیں یہ کرنے کا یہ نقصان ہے، یہ کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کے، وہ حکمت کی کتاب ہے، ان احکام کی حکمت بیان کی، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہدایت آ کے کامل کی، کیونکہ اب سمجھ بڑی ہوگی۔ لہٰذا دنیا کی تعلیم کو بھی علیحدہ نہ رکھیے، یہ ہماری سمجھ کو بڑا کرتی ہے۔ جتنی سمجھ بڑی ہوگی اتنی زیادہ ہدایت اللہ کی ہم اپنے اندر جذب کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ تو اس سمجھ کا پہلا امتحان یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں نقطہ نظر کیا رکھتے ہیں؟ وہ کافروں والا رکھتے ہیں یا یہ والا رکھتے ہیں کہ نہیں مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ صحیح سمجھ ہے، وہ غلط سمجھ ہے۔ آگے چلیں، یعنی یہ امتحان کس کا ہوا؟ یہ عقل کا امتحان ہو گیا، انسان کی سوچ کا امتحان ہو گیا، اس کے فہم کا امتحان ہو گیا۔ اس دنیا کے بارے میں یہ نقطہ نظر کے امتحان کے لیے ہے، عارضی ہے، بے مقصد نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، اور آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہاں پہ کاٹیں گے۔ یہ بھی ہمارے فہم کا، فراست کا، بصیرت کا، عقل کا، سمجھ کا امتحان ہے۔ اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ
اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہاں کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، وہاں پہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے محنت کی ہوگی۔ یہ بھی ہماری سمجھ، ہمارے فہم، ہمارے عقیدے، ہمارے نظریے سے متعلق ہے۔ ابھی جو آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ یہی کچھ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وہ نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، وہ بے نیاز ہے۔ یہ ساری بات اللہ کی ذات کے بارے میں۔ جب آپ نے اللہ کو یوں مان لیا جیسے کہ سورہ اخلاص میں بیان ہوا ہے، اب باقی دنیا سے آپ بالکل مختلف ہو گئے۔ ایک چٹان ہے کہ جس کا سہارا آپ نے پکڑ لیا ہے۔ پھر آگے اس کی صفات ہے، وہ اگلی صورتوں میں تو بیان ہو گئی، دونوں میں آ گئی ہیں۔ وہ حفاظت کرتا ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ الہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں پہ جائیں تو اس کی اور صفات آ جائیں گی۔ سورہ آیت الکرسی کو دیکھیں تو جو مقام توحید فی ذات کے معاملے میں سورہ اخلاص کا ہے، توحید فی صفات کے حوالے سے وہی حیثیت جو ہے آیت الکرسی کو حاصل ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان، معرفت۔ اچھا، یہ بھی بڑا مغالطہ ہے کہ اللہ کی معرفت پتہ نہیں کسی اور طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ بھائی اللہ کی معرفت قرآن میں اللہ نے خود کرائی ہے۔ اللہ کی پہچان کا قرآن سے بڑا ذریعہ اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ کو پہچانو خود اللہ کے کلام سے، اللہ نے خود اپنی پہچان کروائی ہے۔ مجھے بتائیں وہ پہچان صحیح ہے یا کوئی آپ آنکھیں بند کر کے سوچے تو وہ پہچان صحیح ہوگی؟ جو قرآن نے پہچان کرائی ہے وہ صحیح ہے، وہ اللہ کا اپنا کلام ہے۔ تو اللہ کو پہچانو اس کی صفات سے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اس سے پہچانو اس کو۔ تو گویا آپ سورہ اخلاص کو اگر اس حوالے سے رکھ لینا اپنے سامنے، تو اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو بات اب میں آپ کے ساتھ کرنے چلا ہوں نا، یہ شاید اس طرح آپ کے سامنے پہلے نہ آئی ہو، لیکن یہ بالکل مستند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن و سنت سے ثابت شدہ باتیں ہیں کہ جو ہی آپ نے یہ کام کیا اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، ایک مخلوق ہے جو آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ مخلوق سے میرا مطلب یہاں پہ یہ ایک عظیم اکثریت ہے جو آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ آپ نے کسی کو نہیں چھیڑا، وہ خامخواہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اگلی دو صورتیں اصل میں اس کے توڑ کے لیے آئی ہیں۔ یہ سورہ اخلاص کو ماننے کا لازمی نتیجہ کچھ مصیبتیں مول لینے کا ہے، جس سے بچت کے لیے اگلی دو صورتیں ہیں۔ اس میں پناہ مانگی گئی ہے، تو پناہ کسی خطرے سے مانگی جاتی ہے نا۔ یہ مضمون ہے جو سمجھنے کا ہے۔ جب ذکر آیا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، تو اگلی بات کیا آئی؟ ایاک نستعین۔ اس کا مطلب ہے کہیں مدد کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے اکیلوتے بل پر میں نہیں کر سکتا، مدد چاہیے۔ وَقَا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، بچنے کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اس کا مطلب کہیں سے خطرہ ہوگا جس سے بچنے کے لیے اللہ سے چمٹنا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو یہاں اس طرح آ گیا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، پناہ میں آنا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ یہ سمجھنے کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے، وہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے قصہ آدم و ابلیس کو 7 مرتبہ بیان کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ کر دینا کافی نہیں تھا، لاکھوں سال پرانا مسئلہ ہے، اسے بار بار بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی اہمیت ہے، سمجھانا مقصود ہے کہ اس رستے پہ چلو گے تو ڈاکو ہیں آگے بیٹھے ہوئے جو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، اعمال پر ڈاکہ ڈالیں گے، مس ڈائریکٹ کریں گے، غلط رخ پہ لے کے جائیں گے، گمراہ کریں گے، رستے سے ہٹائیں گے۔ پہچانو ان کو۔ تو سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، 7 مرتبہ اس کا ذکر کیا۔ وہ اللہ کا مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ اس کو کیوں تو خلافت دے رہا ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پہلے تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ فوراً مان گئے، انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، جو آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ لیکن دوسرے نے کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انہوں نے انکار کیا، گھمنڈ کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ دوسری جگہ کہتا ہے کہ نسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے گارے سے بنایا ہے۔ مقابلہ، بلکہ یہ دعویٰ کہ اگر تو مجھے موقع دے دے لاختنکن ذریتہ الا قلیلا، اس کی ساری اولادوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تھوڑوں سے کہ۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کام کرتا ہے کہ دنیا میں جو حرص و حوث کے بندے ہوتے ہیں، وہی جو دوسرے نقطہ نظر کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں، جو پیٹ پوجا کرنا ہی کہ دنیا کا مطلب سمجھتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہی دنیا کا مقصد قرار دیتے ہیں، جو اس وقت دنیا میں اکثریت میں ہوتے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہوتے، ان خواہشات کے پیروکاروں کے پیچھے آ کے یہ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کو مدد دیتا ہے دنیا میں بڑھنے کی، ان کو وسائل دیتا ہے دنیا کے،
تاکہ ان کا مقام ان کا مرتبہ دیکھ کے تم بھی حسرت کرو، ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ قارون کو دیکھ کے کتنے ایمان والوں کا دل جو ہے نا ہل گیا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہو۔ آج کتنی جو ایسے لوگ ہیں جن کی گاڑیاں دیکھ کے، جن کے محل دیکھ کر، جن کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر تو دل ہل جاتا ہے کہ جی ہمیں بھی مل جائے۔ وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ رشوت سے پیسے کماتے ہیں، حرام سے شیطان کا پیسہ ہوتا ہے۔ وہ اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، ان کا رب شیطان ہوتے ہیں، وہ کوئی اللہ نے تو نہیں دیے ہوتے۔ حرام کا پیسہ اللہ کا تو نہیں نا، وہ تو بے برکتہ پیسہ شیطان نے۔ جو شارکہم فی الاموال والاولاد، جاؤ شرکت کرو ان کے ساتھ، ان کے مالوں میں بھی، ان کی اولاد میں بھی۔ تو جو اللہ سے جڑ گیا وہ اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ ہے، اور جو اللہ سے نہیں جڑا وہ پوٹینشلی حزب الشیطان ہے، شیطان کی پارٹی ہے۔ اس میں جس میں جتنی صلاحیت ہوگی شیطان اس کو اتنا اوپر اٹھائے گا۔ کسی کو فرعون کے درجے تک لے کے جائے گا، کسی کو جو ہے وہ ابو جہل کے درجے تک لے کے جائے گا، کوئی نمرود بنائے گا۔ باقی آج والوں کے نام آپ خود اپنے دل میں لے لیجئے، کیونکہ نمرود اور فرعون تو مر گئے لیکن وہ کردار تو نہیں مرے نا، کردار تو آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، یہ جو ہیں یہ نبیوں کی دشمنی یا اللہ والوں کی دشمنی ان کی مجبوری ہے، تو یہی وہ امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام کے شروع میں، نہیں سورہ انعام میں جو 9واں پارہ شاید شروع ہوتا ہے، وہاں سے 8واں ہوتا ہے پتہ نہیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، وہ جو وہاں سے اگلی آیت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اب یہ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جو ہے نا، اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ مجھے نہیں پتہ وہ پشتو میں انہوں نے آپ کو بتایا یا نہیں بتایا، لیکن ایک یہ ہے کہ یہ جو من الجنت والناس ہے نا، اس کو فاعل کے ساتھ جوڑا، یوسوسو یعنی یوسوسو شیاطین، وہ جو شیاطین ہیں جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے ہیں، وہ دونوں وسوسہ اندازی کرتے ہیں۔ ایک یہ یوں بھی ترجمہ کیا گیا ہے اور ایک یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ وہ جو بڑا شیطان ہے یوسوسو شیطان فی صدور الجن والانس، یعنی وہ من الجنت والناس کو پھر ان دونوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ وہ دونوں میں رخنہ اندازی کرتا ہے۔ لیکن یہاں سے سمجھیں جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ سورہ انعام کا، کہ وہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں وہ شیاطین انس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وحی کا مطلب وہی نہیں ہوتا جو جبریل لے کے آئے، اشارہ کرنا، وسوسہ کرنا، یہ سب وحی میں داخل ہے۔ کوئی بات کسی کے دل میں کسی طرح ڈال دینا وہ وحی ہی کہلاتی ہے، بلکہ اشارے سے کوئی بات سمجھانا اس کو بھی وہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب حضرت زکریا نے اولاد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی تو انہوں نے کہا رب اجعل لی آیا، کوئی نشانی مقرر کر دے۔ وہ نشانی جب 3 دن تم بول نہیں سکو گے ٹھیک ٹھاک ہونے کے مطلب، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حمل قرار پا گیا ہے۔ تو وہ جب ان کے پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو اپنی قوم کو بلایا، انہوں نے خرج علی قوم ہی من المحراب، اپنے حجرے سے نکلے، قوم کے سامنے آئے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو ان کی طرف وحی کیا۔ تو وحی کیا وہاں اشارے سے انہیں کہا نماز پڑھو، روزے رکھو، بہت خاص دن آنے والے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ جو وحی کا لفظ ہے اس کا مطلب وہی وحی نہیں ہوتا جو جبریل لے کے آئے ہیں، بلکہ اس کے یہ معنی بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو وہ شیاطین جن جو ہیں وہ انسانوں میں سے جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے نبیوں کا دشمن بنایا ہوتا ہے، ان کی طرف کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، اپنا مضمون ان کے دل میں اتارتے ہیں، انہیں خیالات سکھاتے ہیں، دلائل سکھاتے ہیں جن کی روشنی میں وہ نبیوں سے بحث کرتے ہیں۔ بلکہ اسی رکوع کے آخر میں آتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، یہ جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ ان کے سکھائے ہوئے دلائل کی مدد سے وہ تمہارے ساتھ مناظرہ کر سکیں، بحث کر سکیں، حجت بازی کر سکیں، وہ تمہارے موقف کو رد کر سکیں۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ شیطان، بڑے شیطان کرتے ہیں۔ یہ جو آدمیوں میں سے دانشور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے بیانیے بنا رہے ہوتے ہیں، اصل بیانیہ ساز پیچھے شیطان ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی نا میری بات کی؟ اب آپ سوچیں آج یہ باتیں ہمیں معلوم ہے اس طرح، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ جو ہے یہ کہیں فلانی جگہ بن گیا، فلانے نے بنا لیا۔ نہیں، یہ بیانیہ بنانے کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں۔ اسی سورہ انعام میں یہ جو آیت ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم میں نے آپ کو سنائی، اس سے 2-3 آیتیں آگے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اسی طرح ہر بستی میں ہم نے بڑے بڑے جو لوگ تھے یعنی سردار،
انہیں کو مجرم بنا دیا، بدماش، اللہ کے دشمن، نبیوں کے دشمن، تاکہ وہ ان بستیوں کے اندر خوب مکر و فریب کے جو ہے بازار گرم کریں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ واپس پیچھے چلیں اسی سورہ مبارکہ میں، وہ جو زخرف القول غرورا کا ذکر ہے نا، یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، باتیں وہ ہیں، زخرف کہتے ہیں نا سونے کو، قول بات، وہ بات جو لگے بہت پرکشش، جیسے سونا پرکشش ہے، باتیں ایسی پرکشش، دل لبانے والی باتیں، غرورا مگر دھوکا، فریب۔ دیکھیں نا آدم علیہ السلام کو اگر شیطان نے کہا کہ آپ کو وہ بادشاہی نہ دے دوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو پرکشش بات ہے یا نہیں ہے؟